السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے تعلق سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان اور موضوع نو مولود کے عقیقے کی شرعی حیثیت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد یا بچے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے والدین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کیا ہے، بچوں سے نوازا ہے، تو بچوں کا عقیقہ کیجئے۔ تو یہ بچوں کا عقیقہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں جو غریب اور فقیر افراد پائے جاتے ہیں، جو دوست اور احباب پائے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے اس کھانے کے اندر شریک کرنا اور ان کا ایک طرح سے مدد کرنا بھی شامل ہے۔ عزیز ساتھیوں، عقیقے سے مراد وہ جانور ہے جسے بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اولاد جیسی نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تمام محدثین اور تمام فقہائے امت اور اہل سنت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ عقیقہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا جو افراد عقیقہ کا طاقت رکھتے ہیں اور اس کی استطاعت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے ضرور عقیقہ کیا کریں۔ آئیے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیطوا عنہ الاذى، یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے پر عقیقہ ہے، اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرو، یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے ایذا کو دور کرو، یعنی سر کے بال صاف کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، جس کے راوی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق ویسمى۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے اوپر منسلک ہے، یعنی عقیقے پر کیا ہے، گروی ہے، 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا سر موڑا جائے
اور اس بچے کا نام رکھا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا، ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ کے لیے کون سا جانور چاہیے، کس جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے؟ احادیث میں عقیقہ کے لیے دمبا اور بکری کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کے علاوہ اونٹ کے تعلق سے یا گائے کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ حضرت ام کرز خزاعیہ کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شات، یعنی لڑکے کے عقیقے میں 2 شات یعنی 2 بکرا یا 2 بھیڑ، اور لڑکی کے عقیقے میں 1 شات یعنی 1 بکرا ہے۔ اب یہ بکرا چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے نر ہو، چاہے مادہ ہو، کوئی بھی ہو، یعنی 2 ہمیں لڑکے کی جانب سے کرنا ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرنا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شات، کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکری یا بھیڑ اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری یا بھیڑ کا عقیقہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے صرف بکری یا بھیڑ ہی کا ذکر کیا ہے، اس لیے صرف یہی جانور ذبح کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے عقیقہ کے لیے اونٹ اور گائے کے عقیقے کو بھی درست قرار دیا ہے اور دلیل بھی دی ہے، اور دلیل میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے، یعق عنہ من الابل والبقر والغنم، یعنی بچے کی طرف سے اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ اس روایت کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں جسے مسعدہ بن یسع کہتے ہیں، جو کذاب ہیں، اس لیے اس روایت کو ہم صحیح نہیں مان سکتے، بلکہ صحیح روایت وہی ہے جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کریں اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کریں، اور وہ بکرا ہو یا دمبا ہو۔ آئیے اب جانور کی عمر کے بارے میں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، عقیقے کے جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ عقیقے کے جانور کی عمر کی تحدید کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ عقیقے کے جانور کو ہم قربانی کے جانور پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ جس عمر کا جانور ہمیں ملے اس پر ہمیں اکتفا کرتے ہوئے اس جانور کو ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدہ ولا يضركم ذکرانا كن ام اناثا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے، یہ جانور نر ہوں یا مادہ ہوں تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ یہ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے ایک اور نقطے کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ عقیقہ کس وقت کیا جائے۔ عقیقہ کا وقت کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع، غور کیجیے یوم السابع یعنی ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے۔ 7ویں روز یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ عقیقے کا وقت کیا ہے، 7واں دن ہے۔ سعودی عرب کے فتاوی لجنہ کمیٹی سے عقیقے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ عقیقہ کب کیا جائے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بچے کی طرف سے 2 جانور ہے اور بچی کی طرف سے 1 جانور،
اور اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو اسے کسی بھی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاخیر سے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جلدی کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ان سے بھی سوال کیا جاتا ہے عقیقے کے دن سے متعلق، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر بچے کی پیدائش سنیچر کو ہوتی ہے تو جمعہ کو، اور اگر جمعرات کو ہوتی ہے تو بدھوار کو عقیقہ کرنا چاہیے، یعنی پیدائش کے ایک دن پہلے۔ اور 7ویں دن عقیقے کی حکمت یہ ہے کہ سال کے سارے ایام 7ویں دن پر ختم ہوتے ہیں۔ 7ویں روز کے بعد اگر عقیقہ کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو وہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ابھی تک وہ گروی ہے اور اس گروی سے چھڑانے کے لیے عقیقہ کرنا ہی پڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ العقیقۃ تذبح لسبع ولاربع ول21، یعنی عقیقہ 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں کو کریں۔ دیکھیں، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی 7ویں روز سے پہلے عقیقہ کر لے تو اس نے خلاف سنت عمل کیا ہے، کیونکہ عقیقے کا وقت پیدائش کے 7ویں دن ہوتا ہے۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے، کسی نے عقیقہ کر لیا تو ایسی صورت میں بچہ گروی سے تو آزاد ہو جائے گا، لیکن وہ شخص سنت کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے، کیا انسان خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسی مجبوری آتی ہے کہ والدین یا باپ کسی مجبوری کے تحت یا لاعلمی کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کا عقیقہ نہیں کر سکے، تو ایسی صورت میں اولاد پر اپنا عقیقہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اگر بچہ بڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس روپے پیسے دے دیا اور وہ مالدار ہو گیا، اگر وہ اپنی جانب سے کرنا چاہتا ہے تو وہ خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اس کا عقیقہ مانا جائے گا اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص جو عقیقہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے اور اس کے اوپر سے یہ عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جہاں تک ہو سکے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، یعنی جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مقدور بھر اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر انسان عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر عقیقہ کرنا لازم نہیں۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، دوسرے دوست احباب ہیں، اگر وہ اس معاملے میں اپنے ساتھی کی مدد کرنا چاہیں یا وہ اپنے ساتھی کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیں تو عقیقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ خود کیا تھا۔ آئیے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور واضح کیا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص صرف 1 بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں ایک جانور کا عقیقہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے 1 جانور، ایک میڈھا آپ نے عقیقہ کیا تھا۔ علامہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس روایت میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب سے
عقیقے میں ایک ایک جانور ذبح کرنے کا ذکر آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرنے کا بیان ہے وہ زائد الفاظ پر مشتمل ہے، لہذا زائد الفاظ پر مشتمل روایت قبول کے اعتبار سے زیادہ راجح ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنا ہی قرین ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول میں یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ قول کو فعل پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکے کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا، لیکن ہمیں لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنے کے لیے فرمایا، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے یا اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ مجبور ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ایک ہی جانور لڑکے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جائے گا۔ آئیے ایک مسئلہ اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ناتمام بچے کی طرف سے عقیقے کا حکم کیا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو اور 7ویں دن سے پہلے مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو ان پر عقیقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر 7ویں روز سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر عقیقہ نہیں ہے، کیونکہ عقیقے کا وقت جو حدیث کے اندر آتا ہے، یوم السابع کا لفظ آیا ہوا ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عقیقے کا دن 7واں روز ہے، اور وہ دن اس بچے پر آیا ہی نہیں، اس لیے اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ والدین کو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت انہیں عطا کی گئی تھی، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ ناتمام بچے جو وقت سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے ساقط ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، لیکن اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان بچوں کے تعلق سے علماء کی رائے ہے کہ ان کا بھی عقیقہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بچے جو روح ڈالنے سے پہلے ساقط ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے عقیقہ کرنا درست نہیں ہے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عقیقہ ذبح کرتے وقت آپ کون سی دعا پڑھیں گے؟ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ جب جانور ذبح کرو تو کہو، بچے کا نام لو اور کہو بسم اللہ اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان، یعنی یہ دعا پڑھ کر کے آپ چھری کو جانور کے اوپر چلائیے۔ ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم عقیقہ نہ کر کے اپنے پڑوس کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو زیادہ مستحق ہیں، ہم اس کی رقم کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کی حالت اچھی ہو جائے۔ تو کیا عقیقے کی رقم کو صدقہ کرنا یہ افضل ہے یا عقیقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ عزیز ساتھیوں اور دوستو، افضل یہ ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کرنے کے بجائے عقیقہ کیا جائے، کیونکہ عقیقہ کرنا ہی سنت ہے اور اسی پر عمل کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے، بہت سارے افراد عقیقہ نہ کر کے عقیقہ کے بارے میں وہ لوگ غور ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ بچے کی پیدائش پر بڑی خوشی انہیں میسر ہوتی ہے، اور اس خوشی کے موقع پر وہ بہت کافی لوگوں سے ادھر ادھر سے پیسے لے کر کے وہ کافی مٹھائیاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور عقیقہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جس کا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اسے کرنا وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ مٹھائی تقسیم کرنے کے بارے میں کوئی نص قرآن اور احادیث سے نہیں ملتی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کو، یعنی مٹھائیاں تقسیم کرنے سے باز آ جائیں اور عقیقے کی سنت کو آباد کریں، اسے زندہ کریں، اور دوسری جو رسوم یا دوسرے اور رواج جو اس موقع سے ہوتے ہیں، اگر وہ مانے ہوں عقیقہ کرنے سے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں
بلکہ عقیقے کا اہتمام کریں۔ آخری نقطہ یہ ہے، کیا عقیقے کے جانور کے گوشت کا معاملہ ہے یا اس کے کھال کا معاملہ ہے، تو ہم اس کے کھال کو یا اس کے گوشت کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے گوشت کو قربانی کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اسے 3 حصے میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے ہو سکتا ہے، دوسرا حصہ دوست احباب کے لیے رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ غربا اور فقراء کے درمیان آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو سارے گوشت کو دوسروں کو ہدیہ کر دیں، یا پکا کر کے دوست احباب تمام لوگوں کو، رشتہ دار کو اور پڑوسی تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تمام لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورتیں جائز ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیقے کا جو شرعی حیثیت ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام والدین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم اپنے بچوں کا عقیقہ اس کے وقت پر کریں اور اس سے تاخیر نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔